عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا را رہنما امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر ہزار بار بشویم کے داہم بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن قوال بیادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند بڑھے گا پیار سے محبت میں صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا محبوب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرچھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرچھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرچھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشے جیش نصرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی جدھر جدھر بھی گئے آقا میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو شب معراج جو امت کو یاد کر شب معراج جو امت کو یاد کر
شب معراج جو امت کو یاد کر کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کر حمد و صلات تو بعد بزرگوں دوستوں جی ساتھیوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا گو اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے اٹھنا بیٹھنا جمعے دی نماز ادا کرنا قبول فرما کے سارے واسطے بخشش مغفرت نجات دا ذریعہ بنائے آمین۔ حضرات محترم ماہ مبارک جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دے نال ہے اور اس بابرکت مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جڑا معجزہ پہلے جتنے نبی آئے رسول آئے 1,24,000 انبیاء اور رسول میں کسی نے بھی وہ معجزہ میرے رب نے عطا نہیں فرمایا۔ ویسے تو جتنے معجزے اللہ نے سارے نبیوں نے عطا فرمائے وہ سارے دے سارے اللہ نے اپنے محبوب دی ذات دے جمع کر دیتے۔ چپ کراؤ بچے نا، وہ سارے معجزے اللہ نے جمع کر دیتے۔ اس تو ہٹ کے جڑے معجزے اللہ نے عطا فرمائے انہاں دا نام ہے خصائص کبریٰ، یعنی وہ معجزات جڑے صرف محبوب دی ذات دے نال خاص نے۔ اللہ نے وہ معجزے صرف محبوب نو عطا فرمائے نے، کسی ہور نبی نو معجزہ نہیں ملیا۔ انہاں وچوں ایک معجزہ معراج دا ہے۔ پہلے نبی آئے معراج ہوئی انہاں دی، لیکن میرے مصطفیٰ ورگی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ ورگی معراج، میرے مصطفیٰ دی معراج روحانی جسمانی بیداری دی عالم وچ، میرے مصطفیٰ دی معراج جسمانی بیداری دے عالم وچ میرے مصطفیٰ معراج کر کے واپس آئے۔ جتنے نبی دوست اگر پہلے آئے انہوں نے بھی معراج ہوئی، لیکن انہوں دی معراج صرف اور صرف روحانی ہے، روح دی حد تک معراج ہے، جسمانی طور تے معراج نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف خاصہ میرے مصطفیٰ دا بس۔ آج کچھ انبیاء دی معراج دا ذکر کر کے ٹائم ملیا تو انشاءاللہ حضور دی معراج دا ذکر کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو پھر اگلا جمعہ حضور دی معراج تے پڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جدو آدم علیہ السلام نو تخلیق کیتا، انہاں دے جسد اطہر دے اندر اپنی روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے علم دی دولت تو مالا مال کر دیتا، فرشتہ کو سجدہ بھی کرا لیا۔ آدم علیہ السلام جنت وچ ٹھہر رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام دی خواہش دے مطابق حضرت سیدہ حوا علیہ السلام نے بھی پیدا کر دیتا اور حکم دے دیتا، اے آدم اے جڑا درخت نظر آ رہی ہے نا، اس درخت دے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے تو جنت چو تہاڈا خروج ہو جائے گا، جنت چو تسی نکل آؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام دا جنت چو زمین تے آنا ہی آنا سی، وہ تو ایک بہانہ بنیا نا، جنت چو زمین تے آدم علیہ السلام دا آنا ہی آنا سی۔ پھر آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے 3 صدیاں روندے رہے، آخر کار خیال آیا تو کی دعا کی تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ مصطفیٰ دے وسیلے نال دعا کرنا وا، میری دعا قبول کر لے۔ مصطفیٰ دے
بولو نا مصطفیٰ دے جڑے کہتے ہیں نا کہ وسیلہ کتنے لکھا آدم سب تو پہلا وسیلہ پانے والی ذات باب آدم دیے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ محمد دا وسیلہ پا کے دعا کرنا وا دعا قبول فرما لے حکم آیا اے آدم تو میرے محمد نو کیویں جاننا ہے میرے محمد دا تینوں کس طرح پتہ چل گیا اجے میں تے اپنے محمد دا ذکر ہی نہیں کیتا نا نہیں لیا کسے دے سامنے نا نہیں لیا تینوں کس طرح پتہ چل گیا یا اللہ جدوں تو میرا جسد خاکی تیار کیتا اور روح ڈالی میری اکھاں کھولیاں عرش تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سوچیا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام دے نال ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا یا اللہ میں اس واسطے اس واسطہ پایا ہے اس واسطے واسطہ پایا ہے ہن دیکھیے نا آدم علیہ السلام وہ نے جڑے میرے مصطفیٰ دا واسطہ پا کے مصطفیٰ دا واسطہ پا کے معافی دے طلبگار نے معافی دے طلبگار نے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام دی معراج ہے اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ دی معراج حضور لا مکان دی سیر کی تھی ایک لمحے دے اندر کتنا ٹائم لگیا کتنی دیر لگی بسترا بھی گرم ہے کنڈی بھی ہل رہی ہے پانی بھی چل رہا ہے سردیاں دا موسم ہوئے بستر چوں نکلن دی دیر ہے بسترا فوراً بسترا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پرانے دور دے اندر دروازے انہوں نے کنڈا لگیا ہوتا ہے اور اس کنڈے نے جب اتاری کھولیے دروازہ کھولیے وہ کنڈا کچھ دیر تک ہلدا رہتا ہے پھر حرکت نہیں بند ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ دا کنڈا بھی ہل رہا ہے زنجیر بھی ہل رہی ہے پانی کچی زمین تے وضو کریے نا کچی زمین تے وہ پانی کچھ دیر چلتا ہے پھر اگے جا کے پانی زمین دے اندر جذب ہو جاتا ہے لیکن وہ پانی ایسا اجے بھی چل رہا ہے اتنی دیر لگی میرے مصطفیٰ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ پہلا دوسرا آسمان تیسرا چوتھا عرش اعظم سدرۃ المنتہا عرش اللہ مقام دی سیر کر کے فقان قاب قوسین دی مسافتہ ختم ہو گئیاں بالکل سامنے اپنے رب نو ویکھ کے کیا کیا رائی تو ربی فی احسن صورت میں تے اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آوے گیا اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آوے گیا حضرت ادریس علیہ السلام موضوع تھا کہ پہلے نبیاں دی بھی معراج ہوئی مصطفیٰ دی بھی معراج ہوئی اور معراج نبوی معراج انبیاء اور معراج محمدی دے اندر فرق ویکھو کتنا ہے حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر میرے رب نے قرآن وچ کیتا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا میں کہ قرآن دے اندر جدو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر کیتا بڑے بزرگ نبی سن نبی اور پھر نبی دا مقام فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام دی زیارت واسطے آنے سن فرشتے یا اللہ تیرا ادریس بڑا تیرا عبادت گزار ہے یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو تیری ادریس دی زیارت نہ کرائیے روزانہ بیستے کدی کوئی فرشتہ آ رہا ہے ادریس علیہ السلام دی زیارت واسطے کدی کوئی آ رہا ہے کدی کوئی آ رہا ہے ایک فرشتہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اج پہلی مرتبہ تینوں ویکھیا ہے کچھ فرشتے ایسے نے جو دو مرتبہ تین مرتبہ اور روزانہ بیستے بھی آ رہے ہیں لیکن تو واحد فرشتہ جو پہلی مرتبہ آیا ہے تو دس کون ہے کہنے لگا حضرت میری ڈیوٹی سورج تے ہے 360 فرشتے دی ڈیوٹی ہے سورج نو کھچ کے لے جانا تو کھچ کے لے کے آنا 360 فرشتے 360 فرشتے اور ایک فرشتے دی طاقت پتہ ہے کتنی ہے ایک فرشتے دی طاقت دا اندازہ نہیں تو 360 فرشتے دی طاقت کتنی ہوئے گی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جو 360 فرشتے سورج نو کھچ کے لے کے جانے نے کھچ کے لے کے آنے نے تو جدو میرے مصطفیٰ نے ڈبے ہوئے سورج نے واپس موڑیا سی ڈبا ہوئے سورج واپس پھیریا 360 فرشتے نے سوچا ضرور ہوئے گا یار ایک کون ہے جن میں جتنی پاور تے طاقت ہے کہ ساڑھی 360 فرشتے کی طاقت کراس کر گئی ہے ساڑھی طاقت تو یہ ود گئی ہے یہ کون ہے جس کی طاقت اتنی پاور ہے بہرحال کہنے لگا حضرت میری ڈیوٹی سورج تے ہے انہاں وچوں ایک فرشتہ میں ہاں رب دے کولوں اجازت منگی تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہویا ہوں حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ رابطہ قائم کیتا یا اللہ میں چاہنا ہاں
کہ میں تیرے سورج دی جڑی اندر دی گرمی ہے، جدوں سورج مکمل پوری آب و تاب دے نال چمک رہا ہوئے تے اندر دی جڑی حرارت اور گرمی ہے، شدت تپش جڑی ہے، میں محسوس کرنا چاہنا ہاں، مینوں پتہ چلے کس دی حرارت اور تپش کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام دی ایک خواہش پوری کر لی، اور ادریس علیہ السلام نے سورج جتنے بھی طبقات سن وہ سارے طبقات آپ نے دیکھے، ویکھن تو بعد اللہ نے فرمایا اے میرے ادریس، اے میرے پیغمبر، کوئی اور تمنا، کوئی اور آرزو؟ ہاں یا اللہ ایک آرزو ہے۔ فرمایا کی؟ یا اللہ تیرا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تو یا اللہ میں چاہنا ہاں کہ میں بھی موت دا ذائقہ چکھنا لواں، مجھے پتہ چل جائے کہ موت دا ذائقہ کی ہے، تاکہ میں تیری عبادت اور زیادہ کراں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے نے حکم دیتا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے تو بعد روح پھر جسم میں چڑھا دی، صرف ایک ذائقہ چکھنا سی، ایک ذائقہ چکھنا سی، ذائقہ چکھا دیتا گیا، روح پھر جسم میں اندر منتقل کر دیتی گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ادریس، میرے نبی، کوئی اور آرزو؟ یا اللہ ایک آرزو اور ہے کہ یا اللہ میں تیری دوزخ دیکھنا چاہنا ہوں، تاکہ تیری دوزخ ویکھ کے تیرا خوف میرے اندر آ جائے، میں تیری عبادت اور زیادہ کراں، عبادت سے لذت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام نے دوزخ بھی دکھا دیتی گئی۔ فرمایا اے میرے نبی، میرے پیغمبر، کوئی اور خواہش؟ یا اللہ ایک اور خواہش ہے کہ یا اللہ تیری جنت ویکھنا چاہنا ہوں، تیری جنت ویکھنا چاہنا ہوں۔ جنت ویکھی، جنت دی سارے درجات ویکھے، حور و خلمان، سلسبیل، کوثر، سب کچھ ویکھیا۔ ویکھن تو بعد حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھ گیا جنت دے وچ، فرشتہ آ گیا، حضرت ٹائم ختم ہو گیا، باہر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کس طرح؟ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے باہر جانا۔ فرشتہ کہنے لگا حضرت اس جنت دے اندر سب تو پہلے داخلہ نبی آخر الزمان دا ہے، اس تو پہلے کوئی جنت داخل، رب دا قانون ہے نا، رب دا قانون ہے کہ جنت سب تو پہلے جنت دا افتتاح مصطفیٰ فرمائیں گے، جنت دا افتتاح مصطفیٰ فرمائیں گے، سب تو پہلے حضور دی آمد ہوئے گی، حضور تو پہلے کوئی آ نہیں سکتا، تے اس واسطے تسی تشریف لے چلو۔ آپ نے فرمایا بھئی میں سارے کم کر کے آیا ہوں، اللہ دا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا، میں چکھ لیا ہے۔ اللہ دا حکم ہے کہ پل صراط سب نے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ سب نے اس تو گزرنا ہے، بس وہ بھی کر لیا ہے۔ اور اللہ دا یہ بھی حکم ہے کہ جنت وچ داخل ہوئے گا انہوں جنت وچ نکالیا نہیں جائے گا، تو میں جنت وچ آگے مینوں کیوں نکال دے ہو؟ جواب کیسا اللہ دے پیارے پیغمبر نبی حضرت ادریس علیہ السلام دا کہ مینوں جنت وچ کیوں نکالیا جا رہا ہے، کیوں نکالیا جا رہا ہے؟ فرشتے نے آخیا جی نبی آخر الزمان سب تو پہلے تشریف جان گے۔ اللہ دے نبی ادریس نے پھر اگلا سوال کیتا، اگر اللہ دے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان تشریف لے آن گے تو پھر حور و خلمان یہ جنت وچ کی کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی باہر نکلنا، سب تو پہلے داخلہ اگر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تو پھر تسی بھی باہر نکلو۔ فرشتے کہنے لگا حضرت اسی تے بطور خادم رہ رہے ہیں جنت وچ، تے آپ نے فرمایا جب تسی خادم ہو تو پھر میں کہڑا نبی بن کے رہاں گا، میں بھی خادم بن کے رہاں گا۔ فرشتے نے رابطہ کانٹیکٹ رب نال کیتا، یا اللہ تیرے نبی دی آ جوابات نے باہر آن دا نام نہیں لے رہا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر میرا نبی ادریس جنت وچ میرے مصطفیٰ دا غلام بن کے رہنا چاہتا تو پھر جنت وچ رہن دیو۔ ہوں جڑا میں موازنہ پیش کرن دیا میں کہ ایک طرف ہے معراج ادریس اور ایک طرف ہے معراج مصطفیٰ۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت وچ گئے، جنت نے ویکھیا، جنت دی نعمتاں ویکھیاں، واپس آن دا ارادہ ملتوی کر دیتا، جنت دی نعمتاں ویکھ کے اوتھے دے اوتھے رہ گئے، واپس آن دا ارادہ ملتوی ہے، نہیں واپس نہیں جانا۔ میرے مصطفیٰ نے لا مکان دی سیر کی تھی، لا مکان دی سیر کر کے فکانہ قاب قوسین دی مسافتہ ختم ہو گئیاں، اور حضور فرماتے ہیں رائیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو اچھی صورت وچ ویکھ کے آیا ہاں، سب کچھ کرن دے باوجود واپس آن دا ارادہ ملتوی نہیں کیتا، بلکہ اپنی امت وچ آنا، واپس آنا ہی مناسب سمجھا۔
ایک طرف معراج ادریس اور ایک طرف معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا فرق ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اوتھے رہ گئے, جنت دی نعمتاں سب کچھ ویکھیا تے واپس آن دا ارادہ ختم کر دیتا, اور میرے مصطفیٰ نے لا مکان دی شاعری کی تھی, لیکن واپس آن دا ارادہ ملتوی نہیں کیتا, بلکہ میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب, جدو حضور لا مکان دی سیر کرنے واسطے گئے نا, لا مکان دی سیر کرنے واسطے گئے, کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب مانگ کی منگنا ہے؟ یا اللہ جو منگا ملے گا, یا اللہ جو منگا ملے گا, میں تو مانگتے تو ویکھ. اتھے اے نہیں, حضور نے فرمایا کہ بس میرا اتھی ہن یعنی کہ رہنا مناسب ہے, واپس نہ لوا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو منگیا تو پھر کی منگیا؟ رب حبل امت, رب حبل امت, یا اللہ میری امت نو معاف کر دے. پھر تاج میں کہنا ہوں کہ میں آن کے غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو, میں آن کے غلامی پہ کیوں نہ ناز کرو. شب معراج جو امت کو یاد کرتے گئے, شب معراج جو امت کو یاد, یعنی معراج والی رات بھی حضور اپنی امت نو بھلے نہیں نے, اپنی امت نو یاد رکھیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور تے آ گئے, جو وعدہ ہویا اس کے مطابق جدو کوہ طور تے گئے, جا کے کیا کیا ربی آرینی, یا اللہ میں ویکھنا چاہنا ہوں. میں لن ترانی, موسیٰ تو ویکھ نہیں سکتا. اے نہیں فرمایا میں بھی کھا نہیں سکنا ہوں, اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا میں دکھا نہیں سکنا ہوں. میں فرمایا میں تو دکھا سکنا ہوں, لیکن تیرے اندر پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ویکھن دی. ہاں موسیٰ اے جڑے پہاڑ ہے نا, پہاڑ طور پہاڑ, اس پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تو پھر تو میں نے ویکھ لے گا, اور اگر اے قائم نہ رہا تو پھر تیرا اپنا مقدر ہے. اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ تے انوارو تجلیات چوں, انوارو سوئی دے ناکے دے کروڑویں حصے دے برابر ایک تجلی ڈالی. سوئی دا سوراخ دیکھا نا کتنا بڑا ہے, اس سوراخ دے کروڑ حصے کرو, کروڑ حصے ہو جائیں گے ناممکن. کتنا بنے گا؟ اتنی تجلی اللہ نے اس پہاڑ تے ڈالی تے پہاڑ کی ہو گیا, پاش پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ریزہ ریزہ بن گیا, پہاڑ سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پے. لیکن وہ جڑی تجلی اللہ نے کروڑویں حصے دے برابر اللہ نے اس پہاڑ تے نازل کی تھی نا, اس تجلی دا فائدہ کی ہویا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ اتنی تیز ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی, 30 میل دور, 30 میل دور اگر چونٹی بھی چل دی سی نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات وچ اس چونٹی نو ویکھ لیندے سن کہ فلاں جگہ تے چونٹی چل رہی ہے. ایک مثال دیتی ہے کہ چونٹی چل رہی, کہ اتنی نگاہ تیز ہو گئی, 30 میل دور چونٹی نو ویکھ رہے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ یہ کس دا فیض ہے؟ یہ اس تجلی دا, وہ جڑی تجلی سوئی دے کروڑویں حصے دے برابر اللہ نے اس پہاڑ تے ڈالی, اس دا کرشمہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل دور ایک چونٹی نو ویکھ رہے ہیں. تو میرے مصطفیٰ دی نگاہ دا کی عالم ہوئے گا؟ میرے مصطفیٰ دی نگاہ دا کی عالم ہے جنہوں نے رب نو اپنے آپ فرمانے رائد ربی فی احسن صورت, میں اپنے رب نو اچھی صورت وچ ویکھ کے آیا ہوں, میں اپنے رب نو اچھی صورت وچ ویکھ رہا. تاں جیسے آنے کہ دل فرش پر ہے, تیری نظر سر عرش پر ہے, تیری نظر دل فرش پر ہے, تیرے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام اگر ایک تجلی نو ویکھن
تے نگاہ اتنی تیز ہو جاوے میرے مصطفیٰ دی نگاہ دا کی عالم ہے کہ رب نو اچھی صورت ویکھ کے آئے نے، اور اج بھی یہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے میرے مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا وچ رہ کے پوری دنیا دے اندر اپنے غلاماں نو ویکھ رہے نے، ہے نا ایمان؟ اے میرے مصطفیٰ دی نگاہ دا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی معراج ویکھیے، اور میرے مصطفیٰ دی معراج سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام دی معراج کی سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دو روایتیں ملدی ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک پتھر تے سوار کیتا گیا، ایک روایت ہے کہ ایک براق تے بٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام نو، آپ دی پرواز شروع ہو گئی، آپ دنیا تو پہلے اسمان تے جدو پہنچے نا، تے پہلے اسمان تے پہنچ کے جدو ویکھیا تھلے ساری کائنات آپ دے سامنے رکھ دیتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے کائنات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات دے اندر اپنے غلاماں نو ویکھ رہے نے۔ ویکھیا غلاماں چ نظر دوڑاندے ایک بندے تے نظر پئی، گناہ کر رہا سی۔ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ بندہ گناہ دے چ مشغول ہے، تے عرض کی یا اللہ اے بندہ گناہ کر اس نو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ہلاک کر دیتا۔ پھر نظر دوڑائی، ایک اور بندہ نظر آیا، یا اللہ اس نو ہلاک کر دے، ہلاک ہو گیا۔ پھر نظر دوڑائی، ایک اور بندہ نظر آیا، یا اللہ اس نو ہلاک کر دے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ چوتھے بندے تے نظر پہ، یا اللہ اس نو ہلاک کر دے۔ فرمایا ابراہیم ذرا رک جا، حکم آیا ابراہیم ذرا رک جا، میرا برتاؤ میرے بندیاں دے بارے تین طرح دا ہے۔ نمبر ایک کہ میرا بندہ ہو سکتا آخری ٹائم توبہ کر لوے، میرا بندہ آخری ٹائم توبہ کر لوے، جب توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دیا گا۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ پیچھے نیک اولاد چھڑ کے جائے، میرے بندہ جدو نیک اس دی اولاد نیک ہوئے گی، اپنے باپ واسطے جدو مغفرت دی دعا کرن گے، میں اس دی اولاد دی دعا نال ان دی معافی کر دیاں گا۔ میرا برتاؤ میرے بندیاں نال اس طرح دا ہوئے گا، یا تے آخری ٹائم تے توبہ کرے گا میں توبہ قبول کر رہا گا، یا نیک اولاد چھڑ کے جائے گا۔ اولاد اس واسطے اسی کہنے اپنے اولادوں نیک بناؤ، اپنی اولاد نو نیک بناؤ، اپنے اولاد نو کم از کم حافظ قرآن تے پڑھاؤ نا۔ اسی قرآن دی طرف ساری توجہ نہیں ہے۔ اولادہ جناب جی ٹھیک ہے، علوم عصریہ بھی ضروری ہے، وقت جن کے دور حاضر دے اندر علوم عصریہ ضروری ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیا جب تسی مر جانا نا، تھوڑی قبر تے کھڑے کو سائنس نہیں پڑھنی، تھوڑی قبر تے کھڑے کو بایولوجی نہیں پڑھنی ہے، اتنے پڑھنی ہے تو پھر قرآن والی کتاب پڑھنی ہے۔ اتنے اگر کم آنا تو قرآن نے کم آنا ہے، اتنے سائنس بایولوجی ایزوالوجی کسی چیز نے کم نہیں آنا، کم آنا ہے تھا بولو نا، کم کس نے آنا ہے؟ قرآن نے آنا ہے۔ اور اگر قرآن ہی نہیں آنا، یہ بچے نے تسی قرآن ہی نہیں سکھایا، قرآن ہی نہ سکھایا تو کی فائدہ؟ اس واسطے قرآن سکھاؤ۔ لیکن ایک گل یاد رکھا جی، قرآن انہاں کو پڑھاؤ جڑے محبت والے نے، جڑے حضور دے غلام ہون گے۔ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کچھ لوگ ہون گے قرآن پڑھن گے، بڑی خوبصورت ان دی آواز ہوئے گی، لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، نہ او قرآن دے نرگٹ تو تھلے نہیں اترے گا۔ قرآن بڑی آواز میں پڑھیں گے، بڑا زبردست لب و لہجہ، لیکن قرآن انہوں دے حلق تو تھلے نہیں جائے گا۔ اس واسطے قرآن انہوں کو اپنے بچوں نے پڑھاؤ جنہ دا قرآن نیچے تک، یعنی علم بھی ہوئے تے عمل بھی ہوئے، انہیں کہ صرف علم دی حد تک اور عمل پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے بھی جڑے مصطفیٰ دی شان وچ گستاخیہ کرے، قرآن پڑھ کے بھی مصطفیٰ دے خلاف بولے، اس قرآن دا فائدہ نہیں ہے نا۔ اس واسطے قرآن پڑھانا ہے تو انہیں کو پڑھاؤ جڑے محبت والے ہوں گے، حضور دے غلاموں کو قرآن پڑھایا کرو۔ میرے رب نے فرمایا اے ابراہیم میرا برتاؤ میرے بندے نال تین طرح دا ہے، یا تو آخری ٹائم تے توبہ کر لے گا میں کی کر دیا گا؟ معاف کر دیں گا۔ نمبر دو، نیک اولاد چھڑ کے جائے گا، اولاد پچھو دعا کرے گی، مغفرت دی دعا کرے گی، بخشش دی دعا کرے گی۔ اتنے کہتے ہیں جی کتنے لکھا جی دعا منگنا؟ کیوں دعا منگتے ہو؟ دعا منگنا تے شرک ہو گیا، دعا منگنا تے بدعت ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب اس دی اولاد نیک ہوئے گی، دعا منگے گی، نماز پڑھے گی، دعا منگے گی تو کی کریں گا میں؟ معاف کر دیں گا۔ اور تیسرا فرمایا میں چاہواں تے اپنے بندے نو بغیر اپنی مرضی نال اپنے بندے نو معاف کو، مالک ہے نا اور رب ہے، رب دی جدو رحمت جوش چاہے گی نا اس کی کر دے گا؟ گل ساری رب دی رحمت نال بننی ہے۔ اسی نمازاں پڑھ کے جناب جو ایک دم ادھر تے ایک دم ادھر، نمازاں پڑھ کے بھی ساڈے اندر صاف نہیں نے، نمازاں پڑھ کے بھی ساڈے اندر اسی حقوق العباد تے بڑے پورے ادا کریں گے، لیکن حقوق اللہ تے بڑے پورے کریں گے، لیکن حقوق العباد جدو واری آئے سب تو تھلے،
حقوق العباد جی بہت پیچھے ہیں، لیکن گل یاد رکھا جی اللہ پاک اپنے حق تے معاف کر دے گا، لیکن بندیاں دے حق معاف نہیں کرے گا۔ اج گھر گھر دے اندر یہی جھگڑے، بھائی بہن دا حق کھا رہا ہے جناب جی، جو حق دینا چاہیے وہ دے نہیں دیا، کی کرو گے؟ اے دنیا سب کچھ اتھے رہ جائے گا، کچھ نہیں نال جانا جی۔ اس واسطے حقوق العباد پورے کرو، کسی دا حق نہ کھاؤ، کسی تے ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو۔ ٹکے دی زمین دے پیچھے تو اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، چند پیسوں دے بدلے تو اپنا آخرت جناب جی برباد کر رہے ہیں۔ اس واسطے یہ دنیا فانی ہے۔ فرمایا کہ میرا برتاؤ میرے بندے دے بارے کیا ہوئے گا، میں چاہواں تے معاف کر دواں، چاہواں تے معاف نہ کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نے کہ جدو اجے علی پہلے آسمان تے پہنچے نے، پہلے آسمان تے پہنچے تی امت دے بارے کی انہوں نے تاثرات نے، میرے مصطفیٰ لا مقام دی سیر کر کے گئے، فرمایا میرے حبیب مانگ کی مانگنا، یا اللہ میری امت معاف کر دے، یا اللہ میری امت معاف کر دے۔ معراج مصطفیٰ اور معراج انبیاء دے بڑا فرق ہے نا، جتنے نبی آئے انہوں نے اللہ نے معراج کرائی، لیکن روحانی میرے مصطفیٰ دی معراج جسمانی، حضور بماہ جسم بیداری دی حالت دے اندر حضور مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تو آسمان دنیا، پھر لا مقام دی سیر کر کے میرے مصطفیٰ واپس آئے۔ جب واپس آئے نا، اگلے دن میرے مصطفیٰ نے مکہ وچ اعلان کر دیتا، لوگو میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ سیر کر کے واپس آ گیا۔ کافر انکار کر رہے ہیں، اسی نہیں منتے، انہوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے، اور معجزات دے اندر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاندے، اور اے معجزہ سارے معجزہ چوں اہم معجزہ خصائص الکبریٰ وچوں، حتیٰ کہ ابو جہل دوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق دے کول آیا، ابو بکر بھلا یہ ممکن ہے کہ ایک مہینے دا سفر بندہ ایک لمحے وچ طے کر لوے؟ فرمایا ممکن تو نہیں۔ کہنے لگا پھر تواڈے نبی نے گل کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا کی؟ کہندا ہے کہ میں راتوں رات تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ لا مقام دی سیر کر کے واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تے میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے تو پھر میں تصدیق بھی کرنا وا دل تو اور زبان نال گواہی بھی دینا وا کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، جو فرمایا سچ فرمایا۔ جب اتنی گل کیتی نا تو پہلے سن ابو بکر، پہلے کی سن ابو بکر، فرمایا آج تو بعد ابو بکر نہیں، آج تو بعد تو صدیق اکبر بن گیا، آج تو بعد صدیق اکبر بن گیا ہیں۔ پھر کافروں نے میرے مصطفیٰ دی معراج دا انکار کرنا، اے دلیل ہے اس گل دی۔ ہاں اگر حضور اے فرماندے نا، کچھ لوگ اج بھی حضور دی معراج دے بارے طرح طرح دی چیز مگوئی رکھتے ہیں، طرح طرح دی گلاں کرتے ہیں حضور دی معراج دے بارے۔ حضور دی معراج دا انکار کرنے والا کافر جی، یہ گل یاد رکھیا جی۔ کیوں کہ حضور دی معراج دا ذکر قرآن اچھے، پھر سمجھو قرآن دا منکر ہے، قرآن دا انکار کر رہے ہیں تو قرآن دا منکر کیے گا، قرآن دا منکر کافر ہے نا۔ اس واسطے حضور دی معراج برحق ہے۔ اگر حضور فرمان دے کہ بھائی میں رات خواب وچ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گیا، میں خواب وچ سیر کر کے آواں، کسی کافر نے انکار نہیں کرنا سی، کیونکہ خواب تے انسان پتہ نہیں خواب وچ بہت کچھ دور دور دی سیر کر کے آ جاتا ہے۔ تے حضور دی معراج دا کافرن جدو انکار کیتا، یہ دلیل ہے کافرہ دے انکار دی کہ میرے مصطفیٰ دی معراج جسمانی سی اور بیداری دی عالم میں چوئی سی، اور ایک لمحے دے اندر اتنا ٹائم لگیا کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بسترا بھی گرم اور پانی بھی چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ لا مقام دی سیر کر کے آئے، مسجد حرام وچوں حضور تیاری کیتی، کتنا ٹائم لگیا تیاری کیتی، پھر مسجد حرام دے اندر نفل پڑھے، پھر حضور دی سواری جا رہی ہے جناب جی، براق جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ آئے جتھے سارے انبیاء کھڑے نے، میرے مصطفیٰ دا کھڑے ہو کے استقبال کرتا انہوں نے۔ اور اج اسی کھڑے ہو کے سلام پڑھیے تو کہنا جی بدعت ہو گئی۔ 1,24,000 نبیوں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھیا سی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اول، نہ ہوئے دلیل تو میں حاضر ہاں، یہی سلام سی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حاشر، یہی سلام سی۔ اسی کی پڑھنے آج یہی تو سلام پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اسی پڑھیے تو شرک ہو گیا۔ 1,24,000 ایک نبی دی سنت ہوئے تو شرک نہیں ہوتا، 1,24,000 نبیوں دی سنت شرک کیوں ہو جائے گا؟
پتہ چلیا کھڑے ہو کر مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنا شرک نہیں ہے، اے انبیاء دی سنت ہے۔ انہوں نے استقبال کیتا جدو ویکھیا نا نبیاں نے، انبیاء پہلے موجود سن مسجد اقصی دے اندر، مصطفیٰ دی سواری جگمگ کر دی آ رہی ہے، کیوں نہ جگمگ کرے؟ سواری بھی نور دی، غلام بھی نور، نوری فرشتوں دا سردار، اور سوار تو پھر نور علی نور۔ تو سواری جدو دیکھی نا جگمگ کر دی آ رہی ہے تو سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، دست بستہ حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا۔ سلام پیش کرنے کے بعد جبریل امین نے جناب جی اذان پڑھی، اقامت ہوئی، حضور نو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء ہی بن گئے، نبیوں دی امامت کرائی۔ پھر میرے مصطفیٰ دا سفر شروع ہو گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میرے مصطفیٰ لا مکان دی سیر کر کے ایک لمحے دے وچ واپس آ گئے۔ میں تو ایک سمپل جی مثال دینا کہ حضور دا ٹائم بالکل شارٹ ٹائم دے حضور مزاج کر کے واپس آئے۔ مثال ہے تو تسی باہر کھڑے ہو نا، اپنا سر اوپر کرو، اکھاں ایک لمحے تو پہلے، ایک سیکنڈ تو پہلے تواڈی اکھ دی روشنیوں پہلے اسمان تے پہنچے گی۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال، 500 سال۔ ہمارے نور، آنکھوں کے نور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 500 سال کی مسافت ایک لمحے میں طے کر رہا ہے ہماری آنکھوں کا نور۔ تو جو ہے ہی نور علی نور، جو ہے ہی نور علی نور، اس کے اندر پاور، طاقت کتنی ہوگی؟ اسی لیے میرے مصطفیٰ لا مکان کی سیر کر کے ایک لمحے کے اندر حضور واپس تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ مصطفیٰ کی معراج پہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین معراج مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔